بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر وافت میں ہوں گے۔ معزز جناب و سامعین، آج کا یہ خصوصاً اور مجرب وظیفہ بیٹیوں کے نصیب کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بیٹیوں کے نصیب 15 منٹ میں بدل جائے گی، لیکن آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو اپنی سسرال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان سے علیحدگی چاہتی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ نے طرح طرح کے وظیفے کر کے دیکھ لیے ہیں، آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ 15 منٹوں میں ایک خوشی پائیں گے، جو کہ آپ کی سسرال سے علیحدگی کی خوشی ہوگی۔ میری وہ بہنیں جو خاوند کو یعنی کہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ان کی لاڈلی بننا چاہتی ہیں، ان کی بری عادتیں چھڑوانا چاہتی ہیں، تو میری وہ بہنیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ میرے وہ بھائی جو اپنی رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی گھر ہمیں مل جائے، ہمیں الگ گھر حاصل ہو جائے، ہم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو جائیں، میرا اچھا کاروبار ہو جائے، میں ایک اچھی طرح جاب میں لگ جاؤں، یا جس بہن اور میرے بھائی کا نکاح نہیں ہو رہا، ان کا رشتے آتے ہیں، ان پر بندش ہو جاتی ہے، یا ان کا رشتے آنے کے بعد ان کی بات آگے نہیں بڑھتی، تو آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ایک اچھی ہی خبر پائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ ذی الحجہ کے مہینے میں کریں، اور آپ جو بھی ایک خالی پیج پر لکھیں گے پینسل کے ساتھ، آپ وہی آپ کا مقدر بن جائے گا، آپ وہی پائیں گے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کا صبر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی دعا ذی الحجہ کے مہینے میں ہی انشاءاللہ قبول و منظور ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد 15 منٹ بعد بھی آپ کو اس کی خوشی مل سکتی ہے، آپ کو ایک اچھی خبر مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو 15 منٹ بعد اچھی خبر نہ ملے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر لینا ہے کہ آپ کے لیے وہ بہترین چیز نہیں ہے، وہ بہترین وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ذی الحجہ میں وہ لازماً آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دنیا میں یا کسی زندگی میں کچھ اور چاہیے، آپ کی کوئی اور خواہشات ہے، آپ کی کوئی اور دعائیں ہیں، اگر آپ کی اور کوئی دل و دماغ میں خواہشات بسی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری خواہشات پوری ہو جائے، تو آپ یہ بھی وظیفہ کرنے کے بعد اپنی خواہشات کو قبول و منظور کروا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآن مجید کی سورہ القلم کا کرنا ہے۔ ابھی میری تک میری وہ بہن اور میرے وہ بھائی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز جناب و سامعین، آپ نے یہ اب وظیفے کو غور سے سننا ہے، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذی الحجہ کے مہینے میں کرنا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ یہ وظیفہ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی حرام چیز آپ کے ذہن میں بسی ہوئی ہے، آپ کے دل و دماغ میں کوئی حرام چیز بسی ہوئی ہے، وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان سے نکال لینی ہے، اور صرف آپ نے اچھا سوچنا ہے، اور اللہ پاک پر یقین رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کو کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ یہ وظیفے کو غور سے سن لیں۔ آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں کسی بھی وقت ایک دن مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ جمعے کے دن وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ نے جمعرات کے دن بھی ایک وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جمعرات کے دن ہی وظیفہ کریں، تو آپ نے جمعرات کا دن ہی مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ فری ہو، جب آپ فارغ ہو، آپ اسی دن یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ٹائم کی مقررہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کو اس میں یہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو اس میں یہ فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، جب بھی آپ فری ہوں آپ تب بھی بیٹھ کر یہ وظیفے کو ایک آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام میں
کسی کے ساتھ بھی زور اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے پاس ایک نیو پینسل، جو کہ کچی پینسل بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہوگی، آپ نے اس طریقے کی ایک پینسل لے لینی ہے جو کہ نیو ہو، جو کہ آپ نے جب لکھنا ہے اس کو تراش کر کے آپ نے اپنے پاس سے تراش کر کے خود لکھنا ہے، اور آپ نے ایک خالی پیج کا انتظام کر لینا ہے، جو کہ خالی پیج ہو، سفید کلر کا پیج ہو، لائنوں والا پیج نہ ہو۔ اگر لائنوں والا پیج ہوا تو آپ کی وہ دعا قبول منظور نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک پیج کا انتظام کر لینا ہے، اور آپ نے ایک پینسل کا انتظام کر لینا ہے، جو کہ آپ نے خود کو تراش کر کے اس پینسل کے ساتھ اپنی خواہشات لکھنی ہے، اپنی دعا لکھنی ہے، آپ کے جو دل و دماغ میں خواہشات بسی ہوئی آپ نے وہ لکھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف 1 مرتبہ ہی سورہ القلم کا ورد کرنا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورت سورہ القلم آپ نے پڑھ لی، اور آپ نے پھر آخر میں بھی 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے جو اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 2 مرتبہ، آپ نے یہ درود ابراہیمی کا نذرانہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے پیش کرنا ہے، اور آپ نے صرف اور صرف درمیان میں 1 مرتبہ سورہ القلم پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس جو پینسل آپ کی ہاتھ میں ہوگی، آپ نے اس پینسل کے اوپر ہی 11 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ 11 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد اور پھر آپ نے چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آپ نے 12 مرتبہ المالک پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے المالک المالک، آپ نے المالک 12 مرتبہ پڑھ لیا، اور آپ نے پھر آخر میں بھی 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ کے پاس جو خالی پیج ہوگا آپ نے اس کے اوپر اپنی خواہشات لکھنی ہے۔ آپ نے اپنی خواہشات لکھنے کے بعد آپ نے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ نے عرض کرنی ہے، آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے اپنی بے بسی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یا اللہ آپ کے سوا میرا کوئی بھی محبوب نہیں، یا اللہ آپ کے سوا میری کوئی بھی دعا قبول منظور نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ ہی میری دعا قبول منظور کروانے والے ہیں اور کرنے والے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ اپنی خواہشات جتنی بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی دعا جتنی بھی لکھ سکتے ہیں، وہ ایک ہی پیج کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ایک ہی دعا پہلے قبول منظور کروائیں، اور پھر آپ دوسری اپنی دعا قبول منظور کروائیں۔ پہلے آپ ایک جائز جس میں آپ دھنسے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو ہر طریقے سے ٹینشن میں لاتی ہے، ڈپریشن میں لاتی ہیں، پہلے آپ وہ اپنی مشکلات کو حل کروائیں، اور پھر آپ دوسری خواہشات کے پیچھے بھاگیں۔ زندگی میں کبھی بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جو اپنی دعا قبول منظور کروانی ہے، آپ وہی ایک پیج پر لکھ کر آپ نے اچھی طرح وہ پیج کو فولڈ کر لینا ہے، اور وہ پیج آپ نے اپنی الماری میں جہاں پر آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، یا آپ کا بٹوا جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، صرف اور صرف آپ نے 2 جگہ پر رکھ لینا ہے۔ 2 جگہ پر آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی تو آپ اس کو بتانا نہیں کہ میں نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کو بتا بھی دیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے پیج صرف اور صرف ذی الحجہ کے مہینے تک ہی اپنے پاس رکھنا ہے، اور ذی الحجہ کے جب بھی مہینہ ختم ہو جائے تو آپ نے کسی درخت کے نیچے آپ نے مٹی کو کھود کر اس کو دفنا دینا ہے۔ یہ تفصیل سے میں نے آپ کو وظیفہ کو بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں پھر بھی کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی روحانی، جسمانی اور جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا، یا آپ کو پرسنل نمبر بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔